आसमान पर सूरज डूब रहा था और हल्की हल्की सुर्खी छाई हुई थी। बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया था। महमल शीशे के सामने खड़ी गीले बालों में ब्रश कर रही थी। वो बहुत दिनों बाद नहाई थी। उसने ब्लू जीन्स के साथ शॉर्ट पेप्लम फ्रॉक पहन रखी थी। शीशे में नजर आते बेड पर सुर्ख जोड़ा और जेवरात पड़े हुए थे। किसी ने दरवाज़ा खोला। महमल ने दाएं तरफ सर मोड़ा तो सामने निगार खड़ी थी। निगार ने दरवाज़ा बंद किया और महमल के पास खड़ी हो गई। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ऐसे ही तैयार रहा करें। मुरझाया चेहरा अच्छा नहीं लगता। महमल उसकी बात पर मुस्कुरा दी और उसके कंधे को थपका। मेरा दिल अब कुछ करने को नहीं चाहता। उसने ब्रश सिंगार मेज पर रखा। तुम्हारा शुक्रिया। मैं कभी कभी बहुत रूड बिहेव करती हूँ, पर इस मुश्किल वक्त में जो तुमने किया, मैं कभी उसका बदला नहीं उतार सकती। ये मेरे कुछ जेवर हैं, मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रही हूँ। महमल तशक्कुर भरी नजरों से उसे देख रही थी। निगार ने सर मोड़कर ड्रेसिंग टेबल पर पड़े जेवरात के डिब्बों को देखा। कमरा बदलने लगा तो फिर से सब अशर के अपार्टमेंट में थे। वक्त कम था। मौलवी साहिब और दो गवाहान मौजूद थे। महमल अबाया पहने अशर के मुकाबिल सोफे पर बैठी थी। जब निगार गाड़ी में बैठी तभी महमल अबाया पहने अंदर से बरामद हुई। निगार ने सबके सामने उसे अपनी बहन जाहिर किया था। वो कब आई किसी ने शक नहीं किया था। उनके निकलने के कुछ देर बाद ही मरियम अपनी गाड़ी में बाहर निकली। एहसन अशर के बराबर में नागवार शक्ल बनाकर बैठा था। तुम पागल हो? एक खुदगर्ज लड़की के लिए? बस अभी कहा था ना तुमने, फिर शुरू हो गए। मैं पछता रहा हूँ तुम्हें यहाँ बुला के। अशर कुछ नहीं सुनना चाहता था। शमीम बेगम महमल का हुस्न देखकर दंग रह गई थी और उन्हें बेटे के फैसले से इख्तलाफ भी था, पर वो खामोश रही। निकाह की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी और सब ने दुआ के लिए हाथ उठा रखे थे। चाहे ये रिश्ता एक पेपर मैरिज ही सही, पर अशर के दिल में जीने की उमंग पैदा कर गया था। बाजी, जब आप वहाँ गई थी तो वापस ना आती ना? निगार की आवाज़ ने उसको हाल में आने पर मजबूर किया। वो गहरा सांस लेते हुए मुड़ी और सुर्ख जोड़े को एक तरफ रख कर वो बेड पर बैठ गई। मैं ये साबित करती कि मैं डरपोक हूँ। नहीं, मैं सब बता कर जाऊंगी यहाँ से। महमल अपनी मर्जी से जिंदगी जिएगी, ये मैं आज डैडी को बताऊंगी। निगार उसके करीब जाकर उसके कदमों में बैठ गई। आप ये जोड़ा नहीं पहनेंगी क्या? नहीं। महमल ने उस जोड़े को एक तरफ फेंका। निगार उस सुर्ख झिलमिलाते जोड़े को तो सीफी नजरों से देख रही थी। मैं इससे अच्छा ड्रेस बनाकर दूंगी तुम्हें तुम्हारी शादी पर। तुम्हारी पसंद का होगा। महमल ने उसको देखते हुए प्यार से कहा, जो अपनी शादी का सुनकर झेंप गई। कमरे का दरवाजा खुला तो सामने ही मरियम खड़ी थी। उन्होंने ब्लैक रंग की साड़ी जेब तन कर रखी थी। वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ी। मैं इसलिए तैयार हुई कि तुम्हारे डैडी को वक्त से पहले शक ना हो। मैं हमेशा हर फैसले में उन्हें सपोर्ट करती थी और अब भी मैं यही तासुर दूंगी। दरवाज़ा बंद करके वो आगे बढ़ी। वो बहुत सोबर लग रही थी। महमल मुस्कुराकर खड़ी हो गई। अच्छी लग रही हैं। महमल ने उनकी तारीफ की। मैं बुलाने आई थी तुम्हें, बुला रहे हैं तुम्हें। मरियम ने प्यार से बेटी के चेहरे पर हाथ फेरा। मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ करना। उनकी आंखों में आंसू थे। मरियम ने आगे बढ़कर बेटी का माथा चूमा। मैं भी तो अच्छी बेटी साबित नहीं हुई। हमारे बीच में दूरियां आ गई थीं। कभी एक दूसरे को जानने की कोशिश ही नहीं की। महमल की आंख से आंसू टूट कर गिरा। निगार फौरन कमरे से निकल गई। मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत जल्द आपके पास होंगी। हम दोनों इन तमाम मामलात मुश्किलात से निकल चुके होंगे। महमल ने माँ का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। घर के नफीस से बने लाउंज में रोशनियां जलाई गई थीं। घर को किसी तरीके से नहीं सजाया गया था। मेहमान भी कम थे और जो थे वो सब इकबाल साहब की तरफ से आए थे। वासिफ कुरैशी ने ग्रे कलफ वाले कपड़े पहने हुए थे और यूसुफ इकबाल की दाएं जानिब सोफे पर बैठे किसी सोच में गर्क थे। क्यों परेशान होते हो? वो खुश होगी हमारे पास।
یوسف صاحب نے واصف کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے ہوئے ان کا کندھا تھپتھپایا۔ یہاں سب یہی جانتے ہیں کہ محمل تمہارے مرحوم دوست کی بیٹی ہے۔ تمہاری ریپو خراب نہیں ہوگی۔ کون سا میڈیا والے تمہیں فالو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں گے؟ انہیں لگا واصف صاحب اسی وجہ سے پریشان ہیں۔ واصف نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ اتنے مہمانوں میں نگار سر پر دوپٹہ اچھے سے اوڑھتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی اور واصف صاحب کی طرف بڑھی۔ سب مہمان باتیں کرتے ہوئے انہیں دیکھنے لگے۔ واصف صاحب کے چہرے کا رنگ بدلا۔ یوسف صاحب سے اجازت طلب کر کے وہ باہر نکلے۔ وہ راہداری عبور کر کے ایک وسیع کمرے کی جانب بڑھے۔ ان کے قدموں کی رفتار سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت طیش میں ہوں۔ کمرے کے قریب پہنچ کر انہوں نے بہت جارحانہ انداز میں دروازہ کھولا۔ محمل صوفے پر بیٹھی جیسے انہیں کا انتظار کر رہی تھی۔ مریم جو کمرے میں ٹہل رہی تھی، ان کے تیور دیکھ کر وہ وہیں رک گئیں۔ تم نے قسم کھا لی ہے مجھے بدنام کرنے کی۔ باہر مہمان بیٹھے ہیں اور تم انکار کر رہی ہو۔ شکر ہے کہ ان کے ساتھ کوئی عورت نہیں آئی، ورنہ… دروازہ بند کر کے وہ اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں صرف یہی 3 افراد تھے۔ شرمندگی ہوتی۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھ پر زبردستی نہ کریں۔ آپ نے کبھی مجھے اپنی بیٹی سمجھا؟ وہ غصے میں صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ نہیں نا، اگر سمجھا ہوتا تو یوں زبردستی نہ کرتے۔ یہ رشتہ دل کی خوشی سے بندھتا ہے، زبردستی سے نہیں۔ یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، نہ کہ بزنس ڈیل۔ انہیں تمہارے انکار کا نہیں پتا، کیوں میری بے عزتی کرانا چاہ رہی ہو؟ میرے صبر کو مت آزماؤ، انہوں نے آہستہ سے کہا اور ایک قدم آگے بڑھے۔ میں کسی ٹٹ پونجی کے حوالے نہیں کر رہا تمہیں۔ خوبصورت لڑکا ہے، اچھا کھاتے پیتے ہیں۔ کیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری شادی اونچے گھر میں کریں؟ زندگی میں ایک دفعہ تو میری سنتے آپ، لیکن آپ نے کبھی مجھے اپنا خون سمجھا ہی نہیں، اس لیے… چپ! واصف صاحب غصے میں دھاڑے اور اس کے قریب جا کر اس کو بازو سے پکڑا۔ مریم فوراً سے آگے بڑھی۔ اب تم اسی حلیے میں جاؤ گی یہاں سے، میں مزید تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگے۔ مریم فوراً سے ان کے آگے آئی۔ محمل نے مزاحمت ترک کر کے اپنے ماں باپ کو دیکھا جو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے تھے۔ یہ وہ مریم نہیں تھی جو ہر بات پر شوہر کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ میں جانتا تھا تم ہی نے اس کو شہ دی ہے۔ میں نے دی تو نہیں، پر مجھے اس پر فخر ہے۔ یہ اپنے لیے لڑنا جانتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی جی لی، پلیز۔ مریم نے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اپنی منمانی نہ کریں، اس کی مرضی کی زندگی گزارنے دیں۔ تم تو ہمیشہ میرا ساتھ دیتی تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ اسے سمجھاتی۔ ہٹو میرے راستے سے، سب مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ نکاح لیٹ ہو چکا ہے پہلے ہی۔ انہوں نے مریم کو ایک طرف دھکیلا اور بیٹی کا بازو پکڑے کھینچنے لگے۔ میں نکاح کر چکی ہوں۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ محمل نے اونچی آواز میں دھماکہ کر دیا۔ واصف اپنی جگہ ساکت کھڑے رہ گئے۔ ان کی گرفت کمزور پڑی تو محمل نے فوراً بازو چھڑوایا۔ کیا؟ واصف مڑے، انہوں نے سرگوشی میں پوچھا۔ انہیں لگا انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ مریم محمل کے پیچھے کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے صحیح سنا، نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ جس سے نکاح ہوا ہے وہ آنے والا ہے۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ لے چکی ہوں۔ محمل نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ وہ جتنی بہادر لگ رہی تھی، اندر سے اتنی ہی خوفزدہ تھی۔ واصف صاحب کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ مارنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور یوسف اقبال تالیاں بجاتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ان کے پیچھے ان کا بیٹا بھی اندر داخل ہوا۔ واصف صاحب کا ہاتھ ہوا ہی میں معلق رہ گیا۔ واہ میرے دوست، دوستی کا اچھا ثبوت دیا۔ نکاح شدہ بیٹی تھما رہے تھے تم؟ یوسف صاحب کی آنکھوں میں ان کے لیے حقارت تھی۔ یہ ایسے ہی بک رہی ہے، بھلا نکاح کب ہوا، کب سے کمرے میں بند تھی؟ واصف صاحب بے دھیانی میں کمرے میں نظر بند ہونے والی بات بھی کہہ گئے۔ کمرے میں بند؟ کیا مطلب؟ یوسف صاحب فوراً ہی چونکے تو واصف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ محمل صوفے کی جانب مڑی۔ تم اس پر زبردستی کر رہے تھے؟ تم نے تو کہا تھا کہ یہ موڈی ہے۔
इसी वजह से उस दिन रूड बिहेव किया था मेरे बेटे के साथ, लेकिन इसे कोई एतराज़ नहीं है। वो उनका एक एक झूठ गिनवा रहे थे। वासिफ साहब कुछ बोलना चाह रहे थे कि यूसुफ साहब ने हाथ उठा दिया। महमल ने सोफे पर तकिए के पीछे पड़े निकाहनामे को उठाया और वापस बाप के पास खड़ी होकर निकाहनामा उनकी तरफ बढ़ाया। वासिफ साहब के आसाब निहायत शल थे। वो जानते थे कि उसके बाद उनके साथ क्या होने वाला है। वो हमनकों की तरह निकाहनामे को महमल के हाथ में पकड़े देख रहे थे। मरियम खामोश खड़ी सबको देख रही थी। वाह, बाप की गैर मौजूदगी में बेटी ने निकाह कर दिया। बाप बेखबर है। क्या तरबियत की है तुमने? वो एक के बाद एक तीर चला रहे थे। वासिफ ने हाथ बढ़ाया ताकि निकाहनामा ले सके, पर महमल ने हाथ पीछे खींच लिया। क्या खूब बेटी है कि सबके सामने बाप को रुसवा कर रही है। शुक्र है ऐसी लड़की से बच गए हम। आप जा सकते हैं। लग गया ना पता कि नहीं हो अच्छी बेटी, तो जाएं। खड़े क्यों हैं? महमल से मजीद वो आदमी बर्दाश्त ना हुआ तो वो बोल उठी, मैं नहीं मानता इस निकाह को। इधर दो में फाड़ो। वासिफ आगे बढ़े ताकि निकाहनामा छीन सके। महमल झटके से पीछे हटी। मेरा दर्द सर नहीं है ये। मेरे सामने ड्रामे मत करो। सोने का पानी बीच चढ़ा दो तो अब तो इसको ब्याह कर नहीं लेकर जाएंगे। ऐसी बदजुबान बेटी तुम्हें मुबारक हो। वो कहकर जाने के लिए मुड़े कि फिर किसी सोच के तहत रुके। मेरी बहुत बेइज्जती करवा रहे हो तुम। अब इसका नतीजा तुम्हें देखना पड़ेगा। सुना है ऊंट अपने साथ की गई ज्यादती भूलता नहीं है, बल्कि जैसे ही मौका मिलता है बदला ले लेता है। पर यूसुफ इकबाल किसी मौका का इंतजार नहीं करता। वो वासिफ को धमकाते हुए कमरे से बाहर निकले कि सामने निगार के पीछे आते एक सांवले रंग के लड़के पर नजर पड़ी। वो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़े। वासिफ साहब निहायत हकारत से बेटी को देख रहे थे। मरियम ने आगे बढ़कर बेटी को कंधे से थामा। तुम शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं हो। वासिफ साहब के लहजे में हकारत थी। अशर कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। वो आगे कैसे बढ़ता? अंदर का तनाव वो बआसानी महसूस कर रहा था। तुम जब तब भी शर्मिंदगी थी जब इस दुनिया में आई, और आज भी हो। कहा था तुम्हारी माँ से कि इस गंद की पोटली को ज़ाया कर दो, पर वो नहीं मानी। महमल की आंखों में पानी भरने लगा। कितना तकलीफ दे लफ्ज था, गंद की पोटली। उसकी नज़र बाप की पुश्त से गुजरती हुई दरवाजे पर खड़े अशर पर पड़ी। वो डूब कर मर क्यों नहीं गई जिसकी इसने इतने लोगों के सामने बेइज्जती की थी। आज वो उसी के सामने बेइज्जत हो रही थी। मेरा बस एक ही बेटा है, बस। तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं। सारी अय्याशियाँ खत्म। वो उसको देखते हुए घूर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। गला खंखार कर अशर ने जोर से सलाम किया। वासिफ साहब चौंक कर मुड़े। उनके पीछे एक सांवले रंग का मुनासिब नकोश का लंबे कद का लड़का खड़ा था। उसने ब्लू टी शर्ट पहन रखी थी और बाल अच्छे से एक तरफ जमा रखे थे। वो अच्छा लग रहा है, कम से कम ये उसकी माँ ने कहा था। कौन है आप? और यूं बिना इजाजत आप कैसे घर में घुस आए? निगार, कैसे इसको तो ले आई तुम? वो निगार पर धाड़े थे। निगार खौफ के मारे सहम गई, जबकि मरियम ने उसे देखकर सुख का सांस लिया। ओह! वासिफ ने माथे पर हाथ मारा। तो ये है वो जो अब मेरे दामाद हैं। वासिफ ने खुद ही गैस किया। बेटा, अपनी अमानत ले जाओ। मरियम ने महमल को कंधे से पकड़कर आगे खिसकाया। इसके लिए तुमने इस रिश्ते को ठुकराया। उन्होंने तनकीदी नजरों से अशर का जायजा लिया। अशर उनकी नजरों की वजह से कोफ्त का शिकार हो रहा था। कितना गरूर था उनमें। यही तुम्हें डिजर्व करता है। वो तंजिया हंसे। महमल के दिल में जैसे तीर खुबा। जाओ बेटा जाओ। बस एक बात याद रखना कि तुम वापस कभी नहीं आओगी। तुम्हें यहाँ से कभी माली सपोर्ट नहीं मिलेगी। तुम अपनी माँ से भी नहीं मिलोगी। मुझे अपनी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और जहाँ तक पैसों की बात है, तो रखिए अपने पास ये दौलत। उसने मुड़कर बाप की आंखों में आंखें डाली। जाओ बेटा, अल्लाह अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरी बेटी की हिफाजत करना। ये दिल की अच्छी है। मरियम की आंखें आंसुओं से लबालब भर रही थी। प्यार से बेटी के सर पर हाथ फेर कर
انہوں نے اشر کو اشارہ کیا وہ محمل کو لے جائے۔ ہاں مگر زبان کی تیکھی ہے، تیز دھاری تلوار۔ جاؤ خوش رہو۔ واصف اس پر چوٹ کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ محمل نے آگے بڑھ کر ماں کو گلے لگایا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ماں کو بالوں پر چوم کر وہ الٹے قدم لیتے ہوئے دروازے تک آئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ مریم کا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ اصل طوفان تو اب آنے والا تھا۔ اشر اور نگار کے جاتے ہی واصف اپنی بیوی کی طرف گھومے اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ مریم خوف کے مارے پیچھے ہٹی۔ واصف کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے یکدم مریم صوفے پر گر پڑی تو واصف آگے کو جھکے اور بیوی کا گلا دونوں ہاتھوں سے دبانے لگے۔ مریم مچھلی کی طرح مچلنے لگی، سارا خون سمٹ کر ان کے چہرے پر جمع ہو گیا تھا۔ مریم اپنے لمبے ناخن ان کے ہاتھوں میں چبھانے لگی۔ صاحب چھوڑ دیں بیوی کو، مر جائیں گی صاحب۔ محمل نے نگار کو تاکید کی تھی وہ ماں کا خیال رکھے۔ ان کو رخصت کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو واصف صاحب اپنی بیوی کا گلا دبا رہے تھے۔ وہ اس وقت کوئی جنونی انسان لگ رہے تھے۔ صاحب کیوں ناحق قتل کر رہے ہیں؟ جیل جانا پڑ جائے گا، چھوڑ دیں۔ نگار سے مریم کی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ واصف نے جھٹکے سے بیوی کا گلا چھوڑا اور واپس سیدھے کھڑے ہو گئے۔ مریم گلا سہلاتے ہوئے کھانسنے لگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکلو۔ وہ نگار کی طرف مڑے اور دھاڑے تھے۔ نگار خوف کے مارے کانپ اٹھی اور ایک نظر سانس درست کرتی مریم پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ تم سے شادی کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی، تم شادی کے لائق نہیں تھی، تمہیں میری دولت سے محبت تھی بس۔ جو عزت نام تمہیں میں نے دیا تم اس کے لائق نہیں ہو، اور آج ہی میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں۔ وہ غصے کی شدت کے باعث سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے تھے۔ اگر آپ نے مجھے چھوڑا، مریم خراب آواز کے ساتھ لمبی سانس لیتے ہوئے بولی، تو میں آپ کے خلاف میڈیا میں جاؤں گی کہ کیسے لاسٹ الیکشنز آپ نے دھاندلی کر کے جیتے۔ آپ اپنی بھتیجی کے قاتل ہیں۔ وہ رک کر کھانسنے لگی۔ گلا دبانے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ واصف ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کی بیوی کے پاس جاؤں گی کہ اتنے سالوں سے وہ خالی آپ پر حق نہیں رکھتی، بلکہ یہ حق میرا بھی رہ چکا ہے۔ وہ سانس درست کرتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اس وقت وہ بالکل بے خوف لگ رہی تھی۔ اور اگر آپ نے مجھے قتل کیا تو میں اپنے پیچھے کچھ ایسے ثبوت چھوڑ جاؤں گی جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ قاتل ہیں۔ آپ کا سیاسی کیریئر تو وہیں پر ختم۔ ہاں اگر رہا ہو بھی گئے تو اس الزام کے ساتھ ساری زندگی رہنا پڑے گا۔ واصف چہرے پر بیزاری بھرے انہیں دیکھ رہے تھے۔ مان گیا میں کہ عورت سے بڑا چال باز اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ مریم سے اس قدر متنفر ہو چکے تھے کہ ان کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہ تھے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی مریم صوفے پر ڈھہ گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب انہوں نے اپنے شوہر سے کہا ہے۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ نگار پانی کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ مریم نے جھٹ سے اس سے گلاس لیا اور لبوں سے لگا لیا۔ مشکل مرحلہ گزر چکا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ صفورہ شب خوابی کا لباس پہنے کمرے سے باہر نکلی۔ بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ کل کے بنسبت آج وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ باسل اور عنایا رات کو لاہور کے لیے نکل چکے تھے۔ سیڑھیوں سے اتر کر وہ راہداری عبور کر کے لان کی طرف آئی۔ مور گھاس پر کھڑا اپنے مالکن کو دیکھنے لگا۔ صفورہ مسکرا کر آگے بڑھی مگر مور ڈر کر اس سے دور چلا گیا۔ وہ مور کے پیچھے چلنے لگی۔ انہیں چیز کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ لان کی دائیں طرف صبح کی دھوپ پڑ رہی تھی اور وہیں پڑے چیئرز میں سے ایک پر واصف قریشی آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ صفورہ کی نظر ان کے چہرے پر پڑی۔ وہ حیران سی مور کا پیچھا چھوڑ کر واصف کی طرف بڑھیں۔
ان کے چہرے پر تھکاوٹ واضح تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی بڑے طوفان کا سامنا کر کے آئے ہوں۔ آپ کب آئے؟ آپ نے تو کہا تھا 4 دن مزید لگیں گے۔ صفورہ ان کے سامنے پڑے چیئر پر بیٹھی، واصف کے چہرے پر ایک ناگوار لہر گزری، جیسے ان کی مداخلت بری لگی ہو۔ اگر برا لگا ہے تو واپس چلا جاتا ہوں۔ آنکھیں بدستور بند کی انہوں نے جواب دیا۔ لگتا ہے کوئلہ چبا رہے ہو۔ صفورہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ خاموشی سے شوہر کا اترا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آپ جب بھی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر یا ملک سے باہر جاتے ہیں، میں نے کبھی گھر کے مسائل دوران سفر ڈسکس نہیں کیے۔ اس سفر نے تو کچھ زیادہ ہی آپ کو تھکا دیا ہے۔ ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ میرے جانے کے بعد کیا ہوا ہے بتا دو۔ منہ چھپانے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ مسئلوں سے گھبرا جاؤں۔ واصف نے آنکھیں کھول دی تھیں اور بیوی کے بے رونق چہرے پر نظر ڈالی۔ محمل کے شادی والے واقعے کے بعد وہ ایک لمحہ لاہور میں نہیں رکے تھے اور سیدھا کراچی پہنچے تھے۔ وہ ان دونوں ماں بیٹی میں سے کسی کو فیس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اب یوسف اقبال خاموش نہیں بیٹھے گا۔ عنایا، صفورہ نے صرف نام لیا تھا کہ واصف جھٹکے سے آگے ہوئے۔ مجھے لگتا ہے وہ واپس آ گئی ہے۔ کب سے یہ آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، پر آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ صفورہ نے آگے جھک کر سرگوشی میں کہا۔ ان کے چہرے پر تفکر کے تاثرات تھے۔ واصف چند لمحے یوں ہی بیوی کا چہرہ تکنے لگے اور پھر ایک دم ہنس پڑے۔ کن پٹی کو دونوں انگلیوں سے سہلاتے وہ مسلسل مسکرانے لگے۔ صفورہ کو صرف شوہر کا ہی آسرا تھا، وہ بھی مسکرا رہے تھے۔ میں کیا سمجھوں اس مسکراہٹ کا مطلب؟ صفورہ نے درستی سے پوچھا۔ میرا موڈ خراب تھا، پر تم نے اچھا کر دیا ہے۔ نائس جوک۔ وہ مسکرا کر کھڑے ہو گئے تو ساتھ ہی صفورہ بھی کھڑی ہو گئی۔ انہیں اپنے شوہر کا رویہ سخت ناگوار گزرا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں ٹھنڈے لطیفے سنا رہی ہوں آپ کو یا آپ کی بہن کو؟ کوئی میرا… واصف صاحب کے کہکہے کے باعث صفورہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ انہیں اپنا آپ بہت کم حیثیت لگا۔ سوری، منہ پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے خود کو کنٹرول کیا اور آگے بڑھے۔ تم وقت پر اپنی ٹیبلٹس لے رہی ہو نا؟ واصف نے فکر مندی سے استفسار کرتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ صفورہ کے گال پر رکھا۔ صفورہ نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹایا۔ عنایا مر چکی ہے اور مرے ہوئے لوگ زندہ نہیں ہوتے۔ ایٹ لیسٹ اس دنیا میں تو نہیں ہوتے۔ البتہ اگر مرنے سے پہلے عنایا نے ویمپائر بلڈ پیا ہو، پھر تو… واصف صاحب بھرپور اپنی بیوی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ڈرنے کی بات ہے۔ صفورہ ان پر ایک وسیلی نظر ڈال کر فوراً مڑی اور مور کو ڈھونڈنے لگی۔ طوفان کی رات گزر چکی تھی اور اب سکوت ایسا تھا جو طوفان کے ختم ہو جانے کے بعد ہوتا ہے، جیسے ہر گھر مسمار ہو چکا ہو اور اب بچانے کے لیے کچھ نہ بچا ہو، جیسے ریت کا طوفان جاتے جاتے ہر چیز مٹی تلے دبا کر جاتا ہے۔ سب ختم۔ اشر کی اپارٹمنٹ کے کمرے میں محمل کھڑکی کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھی سڑک پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، جن کے لیے نئی صبح اچھی ہوگی، پرسکون ہوگی۔ اسے لگ رہا تھا اداس تو وہی ہے، زندگی تو بس اسی کی رکی ہے۔ وہ انہی کپڑوں میں یہاں آئی تھی جو اس نے باپ کے گھر میں زیب تن کیے تھے۔ وہ اپنے ساتھ کوئی کپڑے پیسے نہیں لائی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے اور ڈیڈی کے بیچ میں صرف دوریاں ہیں، پر وہ ان سے نفرت نہیں کرتے۔ پر گزرے دنوں کے واقعے نے اس کی سوچ بدل ڈالی تھی۔ وہ اب نہ ان سے نفرت کرتی تھی نہ ہی پیار۔ وہ کیسے بابا تھے جو بات بات پر اسے ان کا بینک بیلنس استعمال کرنے کا طعنہ دیتے تھے، چاہے وہ انچاہی اولاد سے ہی، پر وہ ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ ساری رات کی جاگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے ایک نظر دروازے پر ڈالی، مگر اپنی جگہ سے اٹھی نہیں۔ کہیں یہ اشر تو نہیں؟ اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اف، کیسی بے بسی ہے یہ! آج وہ اسی کے در پر بیٹھی تھی
جس کو اس نے ہزاروں لوگوں کے سامنے بے عزت کیا تھا، اور آج وہ اس ایک شخص کو فیس نہیں کر سکتی تھی۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ بیٹے، میں ہوں۔ اشر کی والدہ شمیم بیگم کی آواز سنائی دی۔ محمل سانس خارج کرتی اٹھی اور دروازے تک آئی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا۔ شمیم بیگم سر پر ہلکے پنک رنگ کا دوپٹہ اوڑھے ٹرے میں ناشتہ لیے کھڑی تھی۔ بیٹے، ناشتہ لائی ہوں، ساتھ مل کر کرتے ہیں، شمیم بیگم نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ اشر سے شکل میں مختلف تھیں، پر آنکھیں دونوں کی ایک جیسی تھیں۔ البتہ ماں کا رنگ بیٹے سے زیادہ صاف تھا۔ وہ محمل کے حسین چہرے پر اداسی واضح دیکھ رہی تھیں۔ ان کا لہجہ اس قدر نرم تھا کہ محمل آہستہ سے پیچھے ہٹی اور انہیں اندر آنے دیا۔ تم نے رات کو بھی کچھ نہیں لیا؟ آؤ، ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ ٹرے بیڈ پر رکھ کر وہ بھی بیٹھ گئیں۔ محمل دروازہ بند کر کے ان کے قریب آئی اور ان کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو کیا پسند ہے، تو بریڈ، مکھن، آملیٹ اور یہ لچھے دار پراٹھا لائی ہوں۔ اشر کو میرے ہاتھ کے پراٹھے بہت پسند ہیں، چکھنا، آپ کو اچھے لگیں گے۔ وہ چہرے پر نرمی لیے اسے دیکھ رہی تھی، جو نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ لگتا تھا اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، بال بھی بکھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ محمل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے محسنوں کا شکریہ کیسے ادا کرے۔ اس نے کبھی احسان نہیں اتارا تھا۔ میں کھا لوں گی، آپ فکر نہ کریں، شروع کریں آپ، محمل نے گلا کھنکھار کر کہا اور ہاتھ بڑھا کر بریڈ اٹھایا۔ چلو میں اپنا تعارف بھی کروا ڈالوں۔ اشر 8 سال کا تھا جب اس کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ تب میں بھی جوان تھی، بس محنت مزدوری کر کے میں نے اسے بھی پڑھایا اور خود بھی پڑھا۔ اب میں ایک اسکول میں پرنسپل ہوں۔ بس 7 سے 8 ماہ رہ گئے ہیں میرے ریٹائرمنٹ میں۔ بریڈ پر مکھن لگاتے محمل خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہیں کپڑے دلا دوں۔ اشر آتا ہے تو کہتی ہوں کہ لے جائے تمہیں۔ شمیم بیگم پراٹھے کا نوالا توڑنے لگی۔ اشر کے ساتھ جانا محمل کو پسند نہیں آیا تھا۔ اگر کوئی اس کو اشر کے ساتھ دیکھ لیتا تو وہ تو اپنا مذاق خود ہی بنا ڈالے گی۔ میرا کسی چیز کا دل نہیں ہے، محمل نے بیزاری سے کہا اور بریڈ کا نوالا بنا کر منہ میں ڈالا۔ چلو میں لے آؤں گی تمہارے لیے، کوئی بات نہیں۔ محمل نے ساری زندگی کبھی کسی کی پسند کی شے نہیں پہنی تھی۔ وہ صرف اپنی مرضی کی مالک تھی، لیکن اس کا دل ایسے ٹوٹا تھا کہ اب کسی چیز کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اشر آتا ہے تو اپنی بائیک پر تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے جائے گا ملانے۔ اگر کہتی ہو تو ہم ابھی رکشہ میں چلے جائیں گے۔ مجھے نہیں جانا، محمل نے دو بدو جواب دیا۔ ہم تمہیں اپنی حیثیت کے مطابق بیٹا بس رکشہ یا ٹیکسی میں ہی لے کر جا سکتے ہیں، شمیم بیگم نے ناسمجھی سے کہا۔ یہ بات نہیں ہے، وہاں ڈیڈی ہوں گے، میں ان سے ملنا نہیں چاہتی، نہ ہی کبھی اس گھر میں جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، شمیم بیگم نے ہاتھ بڑھا کر محمل کے نرم ہاتھ کو تھپ تھپایا۔ تم میرے فون سے انہیں کال کر کے خیریت معلوم کر لو۔ کیا ابھی مل سکتا ہے آپ کا فون؟ اس سارے وقت میں پہلی دفعہ اس کے چہرے پر چمک آئی تھی۔ شمیم بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے ہاتھ میں فون تھا۔ یہ لو، آرام سے بات کرو، میں کمرے سے باہر جاتی ہوں۔ پراٹھا ضرور چکھنا۔ موبائل محمل کو تھما کر وہ محمل کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گئیں۔ محمل نے ایک پل ضائع کیے بغیر ماں کا نمبر ملایا اور بے تابی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ 1-2 بیل جانے کے بعد نگار کی آواز سنائی دی۔ محمل کو ایسا لگا جیسے کسی پیاسے کو پانی مل گیا ہو، جیسے انجان لوگوں میں کوئی اپنا مل گیا ہو۔ کیسی ہو نگار؟ باجی آپ؟ نگار نے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ ساتھ بیڈ پر لیٹی ماما نے اسپیکر آن کرنے کا اشارہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا وہاں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، ماما کیسی ہیں اور ڈیڈی؟ محمل کا دل اداسیوں میں گھر گیا۔
उन्होंने ज़्यादा तमाशा तो नहीं लगाया? सच सच बताना। मामा आपके ठीक हैं। मामा ने इशारे से निगार को समझाया कि वो उसे कहे कि मामा सो रही हैं। वो नहीं चाहती थी कि महमल उनकी खराब आवाज़ को सुनकर परेशान हो। निगार ने सर हिलाकर बात का आगाज़ किया। मामा आपकी सो रही हैं। साहब तो आपके जाने के बाद ही निकल गए थे घर से। शुक्र है कुछ नहीं हुआ। आप आएंगी न मिलने? उनसे कुछ बैद नहीं, न जाने क्या सोचकर घर से निकले हों। खैर मैं नहीं आऊँगी। अजीब सी बात है, सारी ज़िंदगी उसी घर में गुज़ारी, पर अब उस घर में जाने के ख़्याल से ही वहशत होती है। मामा जब जागें तो मुझे कॉल बैक कर दें, हम कहीं बाहर मिल लेंगे। ठीक है बाजी, इंशाअल्लाह हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। निगार ने मुस्कुरा कर कहा। महमल ने सर हिलाकर कॉल काट दी। वो अब काफ़ी हद तक पुरसुकून हो चुकी थी। मोबाइल बेड पर रखते हुए वो वापस बेड पर बैठी और रुमाल में लिपटा एक पराठा बाहर निकाला। उसने पराठे का एक निवाला तोड़कर मुंह में डाला। पराठा वाकई बहुत लजीज था। उसकी माँ ने कभी उसके लिए खाना नहीं बनाया था। उसने सुन रखा था कि माँ के हाथ में जायका होता है। आज वो चख भी रही थी। उसने एक और निवाला मुंह में डाला और आगे के बारे में सोचने लगी। शाम के साए मजीद गहरे होने लगे। तमाम परिंदे भी अपने घरों को लौटने लगे थे। बादशाही मस्जिद में इस वक्त रश कम हो चुका था। बासिल और अनाया मस्जिद के बाहर बैठे हुए थे। अनाया सर पर दुपट्टा पहने, गोद में कागज रखे, तेज तेज कलम से नोट्स बना रही थी। वो गाहे बगाहे एक नज़र बेजार बैठे बासिल पर डालती थी। बासिल ने ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक शर्ट पहन रखी थी और बेजार सा बैठा फ़ोन पर गेम खेल रहा था। आप कब तक यूं बैठकर नोट्स बनाएंगी? आप मस्जिद देख चुकी हैं, बाकी तस्वीर आप ले चुकी हैं, अब चलना चाहिए। फ़ोन ऑफ करके आखिर बासिल ने बात का आगाज़ किया। मेरे दोस्त की मेहंदी है, 7 बज चुके हैं, मुझे 8 बजे तक क्लास भी पहुंचना है, प्लीज़ मेहरबानी करें, चलते हैं। उस दिन के वाक़ये के बाद बासिल मज़ीद उसके साथ उखड़ा-उखड़ा रहने लगा था। मैंने कौन-सा आपको तकलीफ़ पहुँचाई है जो आप इतनी सख्ती से बात कर रहे हैं मुझसे? बिल्कुल नहीं पता कि किसी लड़की से कैसे बात करनी है। मस्नूई नाराज़ी दिखाते हुए अनाया ने पेन और पेपर बैग में रखना शुरू किए। मेहरबानी। उसको कागज़ संभालते देखकर बासिल ने बस इतना ही कहा और उठ खड़ा हुआ। अनाया को उठते देखकर वो आगे चलने लगा। अनाया उसकी पुश्त तकती रही। उसको बासिल के साथ वक्त गुजारना अच्छा लग रहा था। उसे बासिल भी अच्छा लगने लगा था, पर वो ये हकीकत नहीं भूल सकती थी कि उसके माँ बाप ने अनाया के साथ ज़्यादती की थी। अपनी सोच को झटक कर वो उसके पीछे चलने लगी। रात के 8:10 हो रहे थे। बासिल अपने कमरे में शीशे के आगे खड़ा तेज़ तेज़ हाथ चलाते हुए परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी और बाल खूबसूरती से पीछे को कर रखे थे। वो आम दिनों के बनिस्बत ज़्यादा वजीह लग रहा था। पीले रंग के दुपट्टे को गले में डालकर मेज़ पर रखी चाबियां उठाकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकला और छोटी सी राहदारी अबूर करके लाउंज में आया, जहाँ से उसने बाहर जाना था कि अनाया की आवाज़ ने उसके कदम रोके। वो गुस्सा ज़ब्त करता मुड़ा तो हैरान रह गया। अनाया ने खूबसूरत सुर्ख रंग की घुटनों तक आती रेशमी कमीज़ पहन रखी थी और हम रंग बेल बॉटम, गले में गोल्डन रंग का झिलमिलाता दुपट्टा पहन रखा था। हल्के मेकअप में वो निहायत हसीन लग रही थी। रुकिए, बस मैं तैयार हूँ। कान में झुमका पहनते दूसरे हाथ में हील्स पकड़े वो सीढ़ियाँ तकरीबन फलांगते उसके करीब पहुंची। आपसे किसने कहा तैयार होने को? यू आर नॉट इनवाइटेड। खुद पर काबू पाते हुए बासिल ने दुरुस्ती से कहा। लो जी, तो अब आप मुझे क्या घर में छोड़ कर जाते? वो फौरन से सोफे पर बैठी और हील्स के स्ट्रैप बांधने लगी। मैंने कोई पाकिस्तानी शादी अटेंड नहीं की आज तक, ये अच्छा मौका है। वाह, मान न मान मैं तेरा मेहमान। बासिल को उसकी जुर्रत पर गुस्सा आ रहा था।
اتنی خوبصورت مہمان ہو تو دوسرے نہ مانے، مہمان نوازی پر ہو ہی نہیں سکتا۔ اسٹریپ باندھ کر اب وہ بالکل تیار باسل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اچھے لگ رہے ہو، اس نے مسکرا کر باسل کی تعریف کی۔ میں کیا کہوں گا کہ یہ محترمہ کون ہے؟ اس کی بات کو نظر انداز کر کے باسل نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے طنز کیا۔ کزنس، جو اصل رشتہ تھا، انایا نے فوراً سے وہی کہا۔ باسل خاموش کھڑا غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری نظروں سے انایا کو الجھن ہونے لگی۔ پہلے ہی اسے دیکھ کر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ تمہیں دیکھا ہے میں نے کہیں؟ ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے باسل نے پرسوچ انداز میں کہا۔ انایا کی مسکراہٹ سمٹی۔ کہا تھا انجلینا میرے جیسی ہے، اسے ہی دیکھا ہے آپ نے۔ انایا آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی چھینی۔ مجھے خواب میں کم دیکھا کریں تاکہ حقیقت میں بار بار یہ نہ کہنا پڑے کہ کہیں دیکھا ہے مجھے۔ اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر وہ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی۔ کمر پر دونوں بازو رکھ کر باسل اس کی بات پر مسکرا دیا۔ پوڈیم کے سامنے بہت سے رپورٹرز کھڑے تصویریں کھینچ رہے تھے اور ویڈیو بنا رہے تھے۔ پوڈیم کے پیچھے کھڑے یوسف اقبال فلش کی وجہ سے کوفت کا شکار ہو رہے تھے، پر انہیں برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اس ملک کا جانا مانا بزنس مین تھا۔ آپ سب کا شکریہ کہ میرے بلانے پر آپ یہاں آئے۔ میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، اور یہ جو انکشافات کا سلسلہ میں نے آج سے شروع کیا ہے، یہ اب ہر ہفتہ آیا کرے گا، وہ اونچی آواز میں کہہ رہے تھے۔ واصف قریشی، جو کہ لاہور سے اپنے آبائی شہر سے الیکشن لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ سے بہت سے وعدے کیے ہیں، آج ان کے بارے میں کچھ راز سے پردہ اٹھے گا۔ آج کل کی دنیا میں کچھ نہیں چھپتا، اگر آپ کلین نہیں تو آپ چھپ نہیں سکتے۔ واصف قریشی کا یہ ذاتی معاملہ ہے، بالکل صحیح، پر کیا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہاں لاہور میں انہوں نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور ان سے واصف صاحب کی ایک اولاد بھی ہے؟ اب جائز ہے یا ناجائز یہ تو وہ خود ہی کلیئر کریں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کھڑے آدمی سے پیپر لے کر دونوں ہاتھوں میں بلند پکڑا۔ یہ وہ اصل نکاح نامہ ہے۔ وہ جواب دیں کہ کیا الیکشن کمیشن کے کاغذات میں اس شادی کے بارے میں واصف صاحب نے کچھ لکھا ہے؟ کیمرے اب اس کاغذ کا شوٹ لینے لگے تھے۔ آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اگر لگے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ کیا انہوں نے بتایا ہے کہ دوسری بیوی اور بیٹی کے نام پر کیا کیا کر رکھا ہے؟ کتنی جائیداد اس طریقے سے چھپائی ہے؟ اور جو اثاثے چھپائے وہ ہم سے کیے گئے وعدے کیا پورے کرے گا؟ انہوں نے ہاتھ نیچے کر دیے۔ صحافی فوراً سے سوالات کی بوچھاڑ کرنے لگے تو یوسف اقبال نے فوراً سے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، مجھے آپ صحافیوں کے سوالات کے جواب دینے نہیں آتے۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ یہ انکشافات کا پارٹ 1 تھا۔ پارٹ 2 میں مزید تہلکہ خیز انکشافات ہوں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ صحافیوں کو سوال کرتا چھوڑ کے چلے گئے۔ میڈیا ہو یا عدالت، اب واصف کا ٹرائل کریں یا نہ کریں، اس کے اپنے گھر میں آگ ضرور لگے گی، یوسف اقبال کو یقین تھا۔